السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ آج ہم جانیں گے سورہ اخلاص کے فضائل اور اس کی برکتیں اور اس کے فائدے۔ سب سے پہلے ہم ایک فہرست میں سمجھتے ہیں سورہ اخلاص کے 9 فائدے۔ روحانی 9 فائدے سمجھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایسے ہی وظائف ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ پھر سے ایک ہم قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کر آ چکے ہیں، اور رزق کی برکت کے لیے، یعنی کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور اہم وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ سورہ اخلاص کا یعنی قل هو اللہ احد کا روحانی وظیفہ ہے یہ۔ اس کے سب سے پہلے 9 فائدے روحانی آپ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں اور بھی فضیلتوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قل هو اللہ جو سورت ہے، قسمت کھولنے والا زبردست وظیفہ ہے۔ رزق کے آپ کے لیے یوں کہیے کہ آپ کے دروازے کھولنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ہر دلی مراد پوری ہوگی، جو چاہو گے جائز مقاصد کے لیے وہ ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے بات کریں تو ویڈیو بڑی لمبی طویل ہو جائے گی، لیکن ہم کچھ ہی آپ کو ایسے فائدے بتاتے ہیں جس سے آپ کو کرنے کا دل کرے اور جس سے آپ کو بھی کچھ فائدے ہوں۔ دیکھیے سورہ اخلاص کے فضائل تو بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سننے دونوں سے ثواب عطا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سنتا ہے تب بھی اس کو اور پڑھتا ہے تب بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مصیبت میں یا پریشانی میں گھرا ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اور اس جائز مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت اور بہت ہی اہم ہے۔ سورہ اخلاص کے 9 فائدے جو ہم نے آپ کو کچھ ہی خاص کر کے بتائے ہیں، اس میں سے کچھ رہ بھی گئے ہوں گے، تو اس کو جاننے سے پہلے آپ ایک اور فضائل سنیے، جس کو سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داہنی کربٹ پر لیٹے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنے والے اور پڑھنے کا فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو جو ارادہ کرے گا اور وہ اپنی داہنی کربٹ پر لیٹ کر قل هو اللہ احد پڑھے، تو جو سوتے وقت کربٹ لے کر جو پڑھ کر اس کو سوئے گا تو وہ جو جائز مقصد کے لیے دعا کرے گا، ارادہ کر کے سوئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائلوں میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، شیطان کے شر سے حفاظت پاتا ہے، اور ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جنت میں 2 محل عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنے فضائل ہیں، یعنی 100 سال کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو اس کے معاف عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائلوں میں سے ایک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد پوری تہائی قرآن کے برابر ہے، جس نے اس رات میں یا پھر جس نے بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کو
تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں ہر جائز مقاصد کامیابی کامرانی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی تو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نزول عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کی کچھ خاص فائدے اور سنیے، قیدی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ قیدی کے لیے آپ پڑھیں سورہ اخلاص تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دو بندے جن میں جدائی ہے تو ان میں اگر آپ پڑھ کر اس کو دم کر کے دیں تو ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کسی بندہ بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو پڑھ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ناممکن کام ہے اور کوئی جائز کام ہے تو اگر آپ اس کو پڑھ کر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جائز کام میں بھی کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کوئی بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہو اور سلام کرے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اوپر اتنا امیر فرما دیتا ہے اس بندے کو، یعنی اس کے ہمسائے تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے۔ اب آپ سمجھیے اس کی فضائل کتنے ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیے ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد میں دعا کریں گے، آپ شامل رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، تمام مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ دکان و مکان کے لیے بہت ہی مجرف ہے، آپ اگر پڑھ نہیں سکتے سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں کاروبار میں بھی برکت ہونے لگے گی۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آپ نے سماعت کر لیا۔ یہ جو کوئی بندہ 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرآن پڑھنے کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ دعا کر لیجئے، دعا میں شامل رہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سنا ہے تمام اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے ہی کاروبار میں رزق میں کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بھی جس طریقے سے جو بھی پڑھا یا سنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا بباؤں سے حفاظت فرمائے، سب کے ہی کاروبار میں رزق میں کمائیوں میں خیر برکت کے نزول عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو عمر طویل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی ہی دکان میں مکان میں رزق میں کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب دم واپس یا اللہ لپر لا الہ الا اللہ، جب دم آخر یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول